یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کے اندر کرسپی آواز آ رہی ہے۔ میں پاپڑی کی آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے، بغیر اسکپ کرے دیکھنا ہے۔ اس کو آپ پورے رمضان کے لیے بنا کے رکھ سکتے ہیں، ٹرائی کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو پاپڑی بالکل کیسی لگی۔ بازار سے بہت صاف ستھری گھر میں بنے گی۔ سب سے پہلے ہم لیں گے گھی، اور گھی کو لے کے اس کو میلٹ کر لیں گے، اور 1/4 کپ گھی ہے تو پانی جائے گا اس کا ڈبل، مطلب ½ کپ پانی جائے گا اس کے اندر۔ پھر اس کے اندر ہم ڈال دیں گے نمک، ½ ٹی اسپون ہی زیرہ ڈالیں گے اس کے اندر ہم، اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے۔ پہلے اس کو ہم اچھی طریقے سے چمچے سے مکس کر لیں گے، پھر اس کے بعد ہاتھ سے مکس کریں گے اس کو ہم۔ پھر اس کے اندر ہم ڈال دیں گے میدا۔ گھی لینا ہے آپ کو، اگر آپ کا میلٹ ہوا بھی گھی ہے تو اس کو آپ کو ہلکا سا 1 منٹ کے لیے گرم کرنا ضروری ہے۔ اگر جما ہوا ہے تو اس کو بھی آپ کو میلٹ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس طرح میلٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی پاپڑیاں بالکل خستہ زبردست پاپڑیاں نہیں بنیں گی۔ میدا ڈال دیا ہے، بس اس کے اندر ہمیں اور پانی نہیں ڈالنا، اسی پانی کے اندر ہمیں ڈو ریڈی کرنی ہے، اور ایکسٹرا پانی نہیں جائے گا اس کے اندر۔ ڈو ہارڈ بنے گی اور پتلی ڈو نہیں بنے گی، اس طریقے سے ہارڈ ڈو بنے گی۔ پانی کی اور ضرورت نہیں ہے، ½ کپ سے زیادہ پانی نہیں جائے گا اس کے اندر۔ اگر آپ کی ڈو سافٹ بنی تو پھر آپ کی پاپڑیاں خستہ کرسپی نہیں بنیں گی۔ اس کو کور کر دیں گے اور 15-20 منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے۔ 15-20 منٹ کے بعد اس کو کھولیں گے، اور یہ ہاتھ بالکل صاف ستھرے ہونے چاہیے، ڈرائی ہاتھ ہونے چاہیے آپ کے، اور ڈو کو ہاف کر لیں گے۔ پھر اس کو ہم ڈالیں گے میدا ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے ہم بیلیں گے، نہ زیادہ موٹا نہ زیادہ پتلا۔ اس طریقے سے میدا لگائیں گے، پہلے میدا لگا کے ہی اس کو بیلنا ضروری ہے۔ اچھی طریقے سے اس کو ہمیں بیلنا ہے، اتنا بیلنا ہے کہ موٹا اور پتلی درمیانی اس کی روٹی بیلیں گے۔ پھر اس کو ہم کٹر سے کاٹیں گے گول، اور پھر اس کو ہم لو فلیم پہ بالکل تیل کے اندر فرائی کریں گے۔ اگر آپ نے اس کو ہائی فلیم پہ فرائی کر لیا تو پھر آپ کی پاپڑی جو فرائی ہونے کے بعد تو کرسپی ہوگی، لیکن جب آپ اس کو رکھیں گے 1-2 دن بعد یہ بالکل سافٹ ہو جائے گی، اگر آپ نے اس کو ہائی فلیم پہ فرائی کیا۔ اس کو آپ کو بالکل لو فلیم پہ فرائی کرنا ہے، تو آپ کی پورے مہینے تک پاپڑی کرسپی رہے گی۔ دیکھیں اس طرح روٹی بیل لی ہے۔ اب لیں گے ہم کٹر، اپنے حساب سے جتنی بھی بڑی آپ کو پاپڑی بنانی ہے اس حساب سے آپ کو کٹر سے اس کو کاٹنا ہے۔ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آپ، نہ زیادہ موٹی ہے روٹی نہ زیادہ پتلی ہے۔ کڑھائی کے اندر آئل گرم کرنے ہم نے رکھ دیا ہے، بالکل لو، بہت زیادہ گرم تیل کے اندر نہیں ڈالیں گے پاپڑی کو، ورنہ آپ کی پاپڑی پہ کلر آ جائے گا اور آپ کی پاپڑی کچی رہے گی، اور فوراً ہی فرائی ہونے کے بعد سافٹ ہو جائے گی، بازار جیسی کرسپی خستہ نہیں رہے گی۔ دیکھیں اس طریقے سے اب اس کو ہم اٹھائیں گے پاپڑی کو۔ پھر آپ کو میں بتاتی ہوں کس طریقے سے رکھنا ہے۔ ابھی میں اس کے اوپر رکھوں گی، دوبارہ میدا ڈالوں گی، ایک کے اوپر ایک رکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے۔ ایک چٹکی میدا ڈالی آپ نے، اور اس کے اوپر آپ نے دوسری پاپڑی بیلی ہوئی جو ہم نے کاٹ کے رکھی ہے یہ بھی رکھ دی ایک ساتھ۔ اس طرح آپ رکھ سکتے ہیں ایک کے اوپر ایک بھی۔ پھر میدا ڈال دیں گے تھوڑا سا، پھر دوبارہ سے رکھ دیں گے۔ اس طریقے سے آپ رکھ سکتے ہیں اس کو۔ اتنی دیر رکھ دیں کہ جب تک ہمارا تیل گرم ہو رہا ہے، 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس کو کاٹنے کے بعد۔ پھر اس کو ہم فرائی کریں گے۔ دیکھیں اب آپ آئل بالکل لو ہے، بہت زیادہ گرم نہیں ہے، اور ایک کے اوپر ایک نہیں ڈالیں گے۔ جتنی کڑھائی میں آپ کی جگہ ہے اتنی ہی پاپڑیاں ڈالیں گے، ایک کے اوپر ایک نہیں ڈالیں گے۔ اس کو ہم ڈالیں گے، لو فلیم ہی رہے گا۔ 15 سے 20 منٹ میں یہ فرائی ہو جائیں گے، زبردست گولڈن براؤن کلر آنے تک اس کو ہم فرائی کریں گے۔ پھر اس سے آپ پاپڑی چاٹ بنائیں، چنا چاٹ بنائیں، دہی بڑوں کے ساتھ سرو کریں، جس کے ساتھ بھی آپ کو سرو کرنا ٹرائی کریے گا اور بتائیے گا۔ دیکھیں ہم یہ پک رہی ہے، اب یہ اوپر آئے گی۔ اسی طریقے سے اس کو ڈالتے ہی چمچہ نہیں چلائیں گے،
اگر آپ نے ڈالتے ہی چمچہ چلا دیا تو یہ صحیح سے فرائی نہیں ہوں گی. اس کو بھی ہم آنے دیں گے, نیچے سے یہ اوپر آئیں گی جب یہ پکنا شروع ہو جائیں گی. تو اب اس کے 5 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد اس کا ہمیں سائڈ چینج کرنا ہے. دیکھیں کتنا زبردست اس کے اندر کلر آنا شروع ہو گیا ہے. اسی طریقے سے ہمیں دوسرے سائڈ کو بھی پکانا ہے. جب یہ آپ کی کرسپی رہیں گی پورے مہینے تک آپ زپ لاک بیگ میں ڈال کے اس کو رکھیں اور آپ کی خراب نہیں ہوں گی. جب آپ کا کلر پورا آ جائے تو فلیم ہمیں ہائی کر دینی ہے تاکہ جو اس کے اندر آئل گیا ہے اندر وہ باہر آ جائے گا. جب بھی آپ کوئی فرائی کریں چیز تو لو فلیم پہ کرتے ہیں تو آخر میں فلیم ہائی کر دیتے ہیں تاکہ آئل جو ایکسٹرا ہو باہر آ جائے. اور میں نے لیا ہے کچن ٹیشو, اس کے اوپر نکالیں گے تاکہ جو ایکسٹرا آئل ہوگا وہ اس ٹیشو پہ آ جائے گا اور آپ کے بالکل آئل کے بغیر کرسپی خستہ پاپڑی تیار ہو جائے گی. اس کو ہم ٹھنڈا کریں گے. دیکھیں کتنا آئل آ گیا ہے اس کے اوپر, نکالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں, دیکھیں کتنا آئل آ گیا ہے اس کے اوپر. اب اس کو ہم ہلکا سا اور اس کے اوپر وہ کر لیں گے اور زبردست سی آپ کی خستہ پاپڑی تیار ہے. اس کو آپ بنائیں, پورے مہینے کے لیے رکھ لیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں گی یہ کتنی کرسپی ہے, یہ کتنی زبردست میں نے کرسپی آواز آئے گی. اس طریقے سے آپ اس کا پیکٹ بنائیں اور اس کو آپ رکھ لیں زپ لاک بیگ میں تاکہ اس کے اندر کوئی ہوا نہ جائے ورنہ یہ آپ کی سافٹ ہو جائیں گی. بس آپ کو لو فلیم پہ ہی اس کو فرائی کرنا ہے اور گھی ڈالنا ہے اور آئل کے اندر اس کو ہم فرائی کریں گے. اس طریقے سے اس کو ہم بند کر دیں گے. زبردست سی پاپڑی تیار ہے. یہ دیکھیں زبردست پاپڑی کا پیکٹ تیار ہے. اس کو آپ بنا کے سیل بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ زبردست پاپڑی تیار ہو گئی ہے ہماری. اس طریقے سے جو ایکسٹرا بچی ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں. دیکھیں کتنی زبردست اس کے اندر سے کرسپی آواز آ رہی ہے. یہ دیکھیں کتنی زبردست اس کے اندر کرسپی آواز آئی ہے. آپ ٹرائی کریے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی. یہ فیملی فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. دیکھیں پیکٹ میں سے بھی کتنی زبردست آواز آ رہی ہے. زبردست سی پاپڑی تیار ہے, ٹرائی کریے گا. اللہ حافظ.